حضرت سید علی بن عثمان حجویری کے 981ویں عرس کی تقریبات کا آج آخری روز ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی مزار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ عرس کے آخری روز ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ زائرین کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں موجود ہوں داتا حجویری المعروف داتا صاحب کے اندر، جہاں جو 3 روزہ ہوئی ہے اور آج اس کا آخری روز ہے۔ میں اس وقت جہاں موجود ہوں یہ داتا صاحب کا لنگر خانہ ہے، اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، نہ ختم ہونے والے جو ہے وہ نان پڑے ہوئے ہیں جو لنگر کے لیے پہنچائے گئے ہیں۔ کچھ انتظامیہ کی جانب سے زیادہ تر جو ہے وہ خود اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ یہاں پر اپنا لنگر کروانے کے لیے دیتے ہیں اس میں یہ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ جو یہ صاحب بیٹھے ہیں یہ پرچیاں بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کو جو حلیم پکری ہے وہ دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تیاری باقاعدہ کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے زائرین کے لیے، جو آنے والے زائرین ہیں اور جو لنگر کرنے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کو جو ہے یہ بانٹا جائے گا۔ یہ لنگر جو ہے یہ سلسلہ 24 گھنٹے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، 3 دن چلتا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں اور کثیر تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر لنگر کروایا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ جو ہے وہ شام کے کھانے کا وقت ہے، اس لیے شام کے کھانے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے۔ جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس کو داتا صاحب کے اندر ہی جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، اور داتا صاحب میں آنے والے زائرین کو جو ہے دیا جائے گا۔ جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ رکتا نہیں ہے، یہ لائن ختم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ سے جو ہے شروع کیا جاتا ہے، اور دوبارہ سے جو ہے وہ بانٹنے کی جو تقریب ہے وہ جاری رہتی ہے۔ جبکہ اگر میں بات کروں داتا صاحب عرس کی، تو زائرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ یہاں پر پیر رکھنے کی جگہ بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اوپر جو مسجد ہے، اس کے علاوہ جو دربار ہے، وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت موجود ہے۔ جبکہ جو انتظامیہ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر 3 دن میں تقریباً 12 لاکھ کے قریب جو ہے وہ زائرین پہنچیں گے، جو داتا صاحب حاضری بھی دیں گے اور ہونے والی تقریبات میں جو ہے وہ شرکت بھی کریں گے۔ جبکہ اب سے کچھ دیر بعد جو دعا ہے داتا صاحب میں اجتماعی دعا کرائی جائے گی، اور اس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ جی شکریہ حمزہ۔ اب آپ کو بتائیں، ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز فیلڈ میں موجود اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر نے مرکزی جلوس روٹ پر نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ ڈی سی کی واضح حکام کو جلوس روٹ سے ترجیحی بنیادوں پر پانی فوری نکالنے کی ہدایت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز فیلڈ میں موجود ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر نے مرکزی جلوس روٹ پر نکاسی آب کا جائزہ بھی لیا۔ ڈی سی کی واضح حکام کو جلوس روٹ سے ترجیحی بنیادوں پر پانی فوری نکالنے کی ہدایت کی گئی۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں موجود ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر نے مرکزی جلوس روٹ پر نکاسی آب کا جائزہ بھی لیا۔ ڈی سی کی واضح حکام کو جلوس روٹ سے ترجیحی بنیادوں پر پانی فوری نکالنے کی ہدایت۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں موجود ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر نے مرکزی جلوس روٹ پر نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ ڈی سی کی واضح حکام کو جلوس روٹ سے ترجیحی بنیادوں پر پانی فوری نکالنے کی ہدایت کی ہے۔ ضلع کچہری برطانیہ میں فیک نیوز سے فسادات کا یہ کیس ہے۔ عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق فرحان نے پہلے سے شیئر نیوز کو ہی آگے شیئر کیا۔ عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا منظور کر لی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ ضلع کچہری برطانیہ میں فیک نیوز سے فسادات کا یہ کیس ہے۔ عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے بری کر دیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق فرحان نے پہلے سے شیئر نیوز کو ہی آگے شیئر کیا۔ عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا منظور کر لی۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، برطانیہ میں فیک نیوز پھیلانے کا یہ مقدمہ ہے، اور 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد دوبارہ ملزم فرحان آصف کو لاہور کی ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا، اور جہاں پر تفتیشی افسر FIA کے تفتیشی افسر نجیب اللہ پیش ہوئے، اور عدالت کو یہ بتایا کہ انہوں نے فرحان آصف سے ہر طرح سے اس حوالے سے تفتیش کی ہے۔ فرحان آصف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے جو تفتیش کی ہے اس کی تفصیل بتائیں، تو تفتیشی افسر نے کہا کہ فرحان آصف نے جو نیوز شیئر کی تھی وہ پہلے سے ہی شیئر ہو چکی تھی، فرحان نے اس نیوز کو آگے شیئر کیا۔ اسی طرح سے عدالت نے سوال کیا کہ کتنی دیر پہلے فرحان آصف نے یہ نیوز شیئر کی تھی اور کب ڈیلیٹ کی، تو تفتیشی افسر نے بتایا کہ 6 گھنٹے کے بعد فرحان آصف نے اس نیوز کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تو فرحان آصف تفتیش میں بے گناہ پایا گیا ہے، جس کے بعد عدالت نے فرحان آصف کو برطانیہ میں فیک نیوز پھیلانے کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے سے متعلق
FIA کی ابتدا منظور کر دی اور عدالتی فیصلہ سنتے ہی تفتیشی افسر نے فرحان آصف کی ہتھکڑیاں کھول دیں۔ جی اشفاق، یہ بھی بتائے گا جس شخص نے پہلے فیک نیوز پھیلائی کیا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، FIA کی جانب سے اس حوالے سے مزید دیگر ملزمان کے حوالے سے تفتیش کا عمل تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ مقدمہ صریحاً فرحان آصف سے متعلق تھا۔ تو فرحان آصف کے حوالے سے آج تفتیشی افسر نے یہ بتایا کہ فرحان آصف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا اور اسی بنیاد پر عدالت فرحان آصف کو اس مقدمے سے ڈسچارج کرے، جس پر عدالت نے فرحان آصف کی یہ استدعا منظور کر لی اور عدالت نے فرحان آصف کو اس مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد کمرہ عدالت میں فرحان آصف کی ہتھکڑیاں کھول۔ شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضلع کچہری برطانیہ میں فیک نیوز سے فسادات کا یہ کیس ہے۔ عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے بری کر دیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق فرحان نے پہلے سے شیئر نیوز کو ہی آگے شیئر کیا۔ عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا منظور کر لی ہے۔ اب آپ کو بتائیں، حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا چہلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس کے شرکاء نے نماز ظہرین ادا کی۔ عزاداروں کی بڑی تعداد جلوس میں شریک۔ لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھے گئے۔ مزید بتا رہے ہیں زین علی۔ جی زین۔ حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا لاہور کا چہلم امام حسین کا مرکزی جلوس اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا اس وقت محلہ شیعہ میں موجود ہے۔ جلوس کی جانب سے نماز ظہرین تو ادا کر دی گئی ہے۔ بارش کے باعث نماز ظہرین جو پرانی کوتوالی چونک جو ہے وہ ادا کرنی تھی، لیکن بارش کے باعث جو ہے وہ پانی جمع ہونے سے اب جو نماز ہے وہ جلوس کی جانب سے مسجد کے اندر جو ہے وہ ادا کی گئی ہے۔ اس وقت جو جلوس ہے وہ اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا اپنے منزل کربلا گام شاہ کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے، جو رات 11 بجے جو ہے وہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ CCTV کیمروں کے تحت بھی اس جلوس کی جو نگرانی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جبکہ اس جلوس کے راستوں پر عمارتوں پر جو ہے وہ عمارت کی چھتوں پر جو ہے وہ سنائپرز بھی تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ ڈولفن اسکواڈ کا جو دستہ ہے وہ جلوس کے اطراف میں جو وہ پٹرولنگ بھی کر رہا ہے۔ جبکہ اسی کے ساتھ اگر ٹریفک کی بات کی جائے تو ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈویژنل SPs کی سربراہی میں 6 DSPs اور 420 ٹریفک وارڈن جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ جبکہ اسی دوران جو ہے وہ جو پیر مکی بھاٹی چوک چہری چوک سے داتا دربار جانے والی سڑک کو مکمل طور پر عام ٹریفک کے لیے جو ہے بند رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف پوائنٹس پہ ڈائیورژن لگا کر جو ہے وہ ٹریفک کو موڑا بھی گیا ہے تاکہ شہریوں کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ اس وقت جلوس ہے محلہ شیعہ میں موجود ہے جو رات گئے تک جو ہے وہ کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جی بہت شکریہ زین العابدین۔ چہلم میں حضرت امام حسین کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ جلوس کے راستوں پر زائرین کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل اور لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عزاداروں کی بڑی تعداد سبیلوں پر رک کر اپنی پیاس بجھا رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چہلم میں حضرت امام حسین کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ جلوس کے راستوں پر زائرین کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل اور لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا ہے۔ عزاداروں کی بڑی تعداد سبیلوں پر رک کر اپنی پیاس بجھا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، آج چہلم میں امام حسین کی مناسبت سے جو ہے ملک بھر میں جو ہے عزاداران اور زائرین جو ہے قافلوں کی صورت میں جو ہے اپنی مرکزی امام بارگاہوں کی جانب جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں جو ہے زائرین امام بارگاہوں کی جانب رک کر رہے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جو ہے جگہ جگہ پر سبیلوں کا انتظام ہے۔ اس وقت بھی اگر میرے کیمرامین فیصل رحمان آپ کو دکھا سکے تو میں دھرمپورہ کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں پانی اور سندل کی جو ہے سبیل لگائی گئی ہے تاکہ جو زائرین مجالس کی جانب یا امام بارگاہوں کی جانب جا رہے ہیں وہ یہاں پر رک کر جو ہے تر و تازہ ہو سکے، اپنی پیاس بجھا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے لنگر خانے بھی بنائے گئے ہیں، لنگر کی بھی بڑی تعداد میں تقسیم کی جا رہی ہے جس میں بریانی، دال چاول اور حلیم وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح لوگ قافلوں کی صورت میں یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں پر کچھ دیر رکتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے، حبس کا موسم ہے خاص طور پر، جس کی وجہ سے جو ہے زائرین کی خدمت کے لیے ہر جگہ پر جو ہے شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہے اور لنگر خانے لگائے گئے ہیں تاکہ زائرین کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہونا پڑے اور وہ اچھے طریقے سے جو ہیں اپنے قافلے کو آگے گامزن کریں اور امام بارگاہوں تک جا سکیں۔ جی شکریہ سامیہ۔
अब आपको बताएं हुर्स हज़रत अली हजवेरी और चेहला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुनासबत से मरकज़ी जुलूस की बरामदगी, जुलूस की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मेट्रो बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया। MAO कॉलेज से शाहदरा तक मेट्रो स्टेशन को मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। MAO कॉलेज से आज़ादी चौक तक मेट्रो स्टेशन पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। करबला गामे शाह के सामने मेट्रो ट्रैक पर भी पुलिस एहलकार तैनात हैं। MAO कॉलेज से शाहदरा तक स्पीड बस सर्विस को भी महदूद कर दिया गया। मेट्रो और रोलिंग लाइन ट्रेन का ऑपरेशन मुअत्तल के बाद मुताबिक जारी है। अली टाउन से डेरा गुजरा तक ऑरेंज लाइन ट्रेन बगैर किसी तातुल के चलाई जा रही है। चेलू में हज़रत इमाम हुसैन और उर्स अली हजवेरी को महफूज बनाने का मिशन है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूर अल अमीन मेंगल ने महकमा दाखिला में कायम मरकज़ी कंट्रोल रूम का दौरा किया है और कंट्रोल रूम से सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान और एडिशनल सेक्रेटरी उस्मान खालिद ने सूबे भर से आई रिपोर्ट्स बारे ब्रीफिंग दी। कंट्रोल रूम में सूबे भर के 286 जलूसों और 400 मजालिस की मॉनिटरिंग जारी है। सूबे भर में इंस्टॉल कैमरों की लाइव फीड महकमा दाखिला के मरकज़ी कंट्रोल रूम से मुंसलिक है। तमाम हसास इदारों के नुमाइंदे मरकजी कंट्रोल रूम में फराइज अंजाम दे रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला का कहना था कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे तमाम ज़ायरीन की पुरअमन वापसी तक ड्यूटी पर मौजूद रहें।